www.darsequran.com الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين صدق اللہ العظیم. یہ سورہ مرسلات ہے، مکی سورت. اس میں 50 آیات ہیں اور 2 رکوع. 29ویں پارے کی آخری سورت ہے. اس سورت کا موضوع وہی ہے جو عام طور پر مکی صورتوں کا موضوع ہے. مکی صورتوں میں زیادہ تر عقائد سے بحث ہوئی ہے، اور عقائد میں 3 عقیدوں کو بنیادی حیثیت حاصل ہے: اللہ پر ایمان، نبوت و رسالت پر ایمان، اور آخرت پر ایمان. اس سورہ میں آخرت پر ایمان کے مضمون کو بڑے زوردار انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ ایک ہی موضوع اور ایک ہی مضمون ہوتا ہے، لیکن اسے انداز بدل بدل کر یوں بیان کرتا ہے کہ وہ نیا موضوع محسوس ہوتا ہے. منظر بھی نیا، پس منظر بھی نیا، الفاظ بھی نئے، اور اسلوب بھی نیا. اور جب کوئی انسان دل کو متوجہ کر کے سنتا ہے تو ہر بار ایک نئے انداز سے لبیک کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور اس کے ایمان میں مزید پختگی اور تازگی آ جاتی ہے. اور جو قرآن سن کر بھی ٹس سے مس نہیں ہوتا، اسے کوئی چیز بھی حرکت نہیں دے سکتی ہے. اور جس کا دل قرآن سن کر بھی نرم نہیں ہوتا، اس کے دل کو کوئی دوسری چیز نرم نہیں کر سکتی. اور جسے قرآن سے بھی ہدایت حاصل نہیں ہوتی، اسے پھر کسی اور چیز سے بھی ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی. اس سورت کا انداز ایسے ہے جیسے کوئی شخص عدالت میں کھڑا ہو، اس کا مقدمہ زیر سماعت ہو، اس پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہو، اور اس سے تیز و تند سوالات کیے جا رہے ہوں، اور ان سوالات کی وجہ سے اس کی زبان گنگ ہو چکی ہو، حواس معطل ہو چکے ہوں، عقل کھو گئی ہو، اور منطق جواب دے گئی ہو. اس صورت میں عذاب الہی کے مختلف مناظر ہیں، اور ہر منظر کے بعد
ایک چبھتا ہوا فقرہ ہے اور دلوں پر چوٹ لگانے والا ایک جملہ ہے، اور پیٹھ پر گویا کہ ایک کوڑا، ویل یومئذ للمکذبین. یہ جملہ اس سورہ مبارکہ میں 10 بار آیا ہے. جیسے سورہ قمر میں اللہ نے بار بار سوال کیا فکیف کان عذابی ونذر، کیسا رہا میرا عذاب اور میری تنبیہ. اور جیسے سورہ رحمان میں اللہ نے 31 بار سوال کیا فبأی آلاء ربکما تکذبان، اے جنوں اور انسانوں تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اسی طرح اس سورہ مرسلات میں یہ فقرہ اور یہ آیت اور یہ جملہ بار بار آیا ہے، ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. سورت کے آغاز میں اللہ قسم اٹھاتا ہے. یہ قسم یا تو ہواؤں کی ہے یا فرشتوں کی. جیسے ہوائیں اور فرشتے انسان کی پوری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں، ایسے ہی قیامت بھی انسان پر اثر انداز ہوگی. تو اس قیامت کے عقیدے کو اور آخرت پر ایمان کے عقیدے کو اس سورہ میں زوردار انداز سے بیان کیا گیا، اور مکی صورتوں میں زیادہ تر یہ عقیدہ زیر بحث رہا، اس لیے کہ قیامت کا وقوع ایک ایسی چیز تھی کہ جس کا سمجھنا مشرکین مکہ کے لیے بڑا مشکل تھا. بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آج کا انسان جو دنیا کی چمک دمک میں کھو جاتا ہے، اسے بھی آخرت کا یقین مشکل سے آتا ہے. اور جیسا کہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ زبان سے آخرت کا اقرار کر لینا یہ آسان ہے، لیکن دلوں میں اس کا اتر جانا یہ مشکل ہے. اور یہ کسی کسی کے دل میں اترتا ہے کہ واقعی اس کے دل میں اتر جائے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، بلکہ حقیقی زندگی وہی ہے. یہ تو زندگی کی ایک جھلک ہے اور زندگی کا ایک سایہ سا ہے، عارضی زندگی ہے. دائمی اور حقیقی زندگی کا آغاز مرنے کے بعد ہوگا. چونکہ قیامت پر یقین انسان کو مشکل سے آتا ہے، اس لیے بسا اوقات اللہ نے قسمیں کھا کھا کر قیامت کے وقوع کو اور قیامت کے یقینی ہونے کو بیان کیا ہے، اس لیے کہ اس عقیدے کا دل اور دماغ میں بٹھانا بہت ضروری ہے. قرآن جس قسم کا انسان تیار کرنا چاہتا ہے، وہ انسان آخرت کے عقیدے کے بغیر اور آخرت پر ایمان کے بغیر تیار نہیں ہو سکتا. یہ آخرت کا عقیدہ یہ انسان کی منزل کا تعین کرتا ہے. دیکھا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور تشریف آوری سے پہلے انسان اپنی منزل سے بے خبر تھا. کسی نے ہماری طرح، ہم میں سے بعض کی طرح کسی نے اپنی منزل دولت کے حصول کو بنا لیا تھا، اور کسی نے شہرت کے حصول کو، اور کسی نے کرسی اور اقتدار کو، اور کسی نے طاقت اور قوت کو. تو ہر ایک اپنی اپنی منزل کے لیے جیتا اور اپنی اپنی منزل کے لیے مرتا تھا. اللہ کے نبی نے بتلایا کہ اے انسانوں، تمہاری زندگی کی منزل نہ دولت ہے، نہ عزت، نہ شہرت، اور نہ اقتدار، نہ کرسی، نہ قوت و طاقت، بلکہ تمہاری زندگی کی منزل اور تمہاری زندگی کا مقصد وہ اللہ کی رضا کا حصول ہے. اور زندگی کا سفر
मरने से ख़त्म नहीं होगा, बल्कि हकीकत में मरने से तो जिंदगी के सफ़र का आगाज होगा। तो इस अकीदे का बिठाना दिलों में ज़रूरी था। इसलिए इस अकीदे को अकीदे तौहीद के बाद गालिबन सबसे ज़्यादा कुरान करीम में बयान किया गया है। ये अकीदा ऐसा है कि जो इंसान को फिरऔन और कारून बनने से रोकता है। ये अकीदा ऐसा है कि जो इंसान के लिए तिन्हाई में गुनाह का करना मुश्किल कर देता है। ये अकीदा ऐसा है कि जो इंसान के लिए अपनी कुव्वते बाजू से कमाई हुई दौलत को खर्च करना आसान कर देता है। ये अकीदा ऐसा है कि अल्लाह की रजा के हुसूल के लिए कांटों पर चलना आसान कर देता है, और अल्लाह को नाराज करने वाले जो गुनाह के रास्ते हैं उनमें अगर फूल भी बिखरे हुए हों तो उन पर चलना इंसान के लिए मुश्किल बना देता है। यह अकीदा ऐसा है कि इसकी खातिर और इसकी वजह से इंसान गरीबी को अमीरी पर तरजीह देने के लिए तैयार हो जाता है, और भूख को पेट भरने पर तरजीह देने के लिए तैयार हो जाता है, और प्यास को सैराब होने पर तरजीह देने के लिए तैयार हो जाता है जब उसके दिल के अंदर ये आखिरत का अकीदा बैठ जाता है। इसलिए कुरान करीम में इस अकीदे पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया। इस सूरत के आगाज में भी अल्लाह पाक ने कसम खाई, वल मुरसलात उर्फा, उन हवाओं की कसम जो पैदर पै भेजी जाती हैं, फल आसिफाती अस्फा, फिर वो तेजी से चलती हैं, वन्नाशिराती नशरा, बादलों को उठाकर फैला देती हैं, फल फारिकाती फरका, फिर उनको फाड़कर जुदा कर देती हैं, फल मुल्कियाती जिक्रन, फिर दिलों में अल्लाह की याद डाल देती हैं, उज़रन औ नुज़रन, उज़र के तौर पर या डरावे के तौर पर यह कसम खाई। आप देखें तो अल्फाज का तसलसल और अल्फाज का तरन्नुम ऐसा है कि जो दिल और दिमाग में एक इर्तिआश, एक हरकत और एक इज़्तिराब पैदा करता है, और ये इर्तिआश इंसान को इस मौजू के करीब कर देता है। वल मुरसलात उर्फा, फल आसिफात अस्फा, मन्नाशिरात नशरा, फल फारिकात फरका, फल मुल्कियात जिक्रा, उज़रन औ नुज़रा। और कसम खाने के बाद क्या फरमाया, इन्नमा तुअदून लवाक़ि, जिस चीज का तुमसे वादा किया जा रहा है यकीनन बेशक वो वाक़े हो कर रहेगी, उसके वाक़े होने में कोई शक नहीं। फ़इज़न नुजूम तुमिसत वइज़स समाउ फुरिजत वइज़ल जिबाल नुसिफत वइज़र रुसुल उक़्क़ितत, जब सितारे बेनूर हो जाएंगे, जब आसमान को तोड़ फोड़ दिया जाएगा, और जब पहाड़ उड़ा दिए जाएंगे, और जब रसूलों की हाजिरी का वक़्त आ पहुंचेगा। बार बार कुरान करीम में यह बतलाया गया कि जब क़यामत वाक़े होगी तो कायनात इस अंदाज में बाकी नहीं रहेगी जैसे अब है। सितारे यूं चमकते नहीं रहेंगे, और चांद यूं रोशन नहीं रहेगा, और सूरज की ये किरणें नूर बखेरती नहीं रहेंगी, और ये आसमान इस तरीके से खड़ा नहीं रहेगा, और पहाड़ यूं कायम नहीं रहेंगे। ये बार बार बयान किया गया। पूरा निजाम कायनात टूट फूट का शिकार हो जाएगा।
وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، جب رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا، اللہ کے رسول آئیں گے اور اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنی کارکردگی کی رپورٹ پیش کریں گے. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے اس کو مؤخر کیا گیا؟ یہ جو رسول رپورٹ پیش کریں گے اور رسولوں کی کارکردگی سامنے آئے گی، ان کے ماننے والوں کو نوازا جائے گا اور انہیں ٹھکرانے والوں کو سزا دی جائے گی. اللہ فرماتے ہیں کہ اس سارے معاملے کو کس دن کے لیے مؤخر کیا گیا؟ یہ خود پہلے سوال کیا، لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے اس کو مؤخر کیا گیا؟ یہ جو سوال اللہ نے کیا، یہ اس دن کی عظمت کو دل میں بٹھانے کے لیے. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے اس کو مؤخر کیا گیا؟ جب رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا، جب ان سے ان کی کارکردگی معلوم کی جائے گی اور امت کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. سورہ مائدہ میں بھی اللہ نے فرمایا، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا اور سوال کرے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ لوگوں نے کیا جواب دیا جب تم نے ان کو دعوت دی، توحید کی دعوت، ایمان کی دعوت، آخرت پر ایمان کی دعوت؟ کیا جواب دیا؟ ظاہر ہے اللہ کے نبی جانتے ہیں کہ اللہ ہم سے زیادہ جانتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی جواب نہیں دیں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ قالوا لا علم لنا، اے اللہ ہمیں تو علم نہیں. اللہ اکبر. حالانکہ اللہ کے رسولوں کو تو علم ہے. کیا جن کو پتھر مارے گئے ان کو علم نہیں ہے؟ کیا جن کو دیوانہ اور مجنون کہا گیا ان کو علم نہیں ہے؟ کیا جن کو وطن سے بے وطن کیا گیا ان کو علم نہیں ہے؟ کیا جن کو تڑپنے پر مجبور کیا گیا کیا ان کو علم نہیں ہے؟ لیکن اللہ کے رسولوں کے اس جواب کا مطلب یہ ہوگا کہ اے اللہ ہمارے علم کی تیرے علم کے مقابلے میں حیثیت ہی کیا ہے؟ لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے، تیرا علم ہم سے کہیں زیادہ وسیع. انکا انت علام الغیوب، بے شک تو ہی غیبوں کو جاننے والا ہے. ہم تو غیب کے جاننے والے نہیں ہیں، اے اللہ تو غیب کا جاننے والا. ہم وہ بتا سکتے ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا، لیکن ہماری پیٹھ پیچھے جو کچھ ہوا ہم نہیں بتا سکتے. دلوں میں کیا تھا ہم نہیں بتا سکتے. جب ہم دنیا سے اٹھ گئے پھر کیا ہوا ہم نہیں بتا سکتے، لیکن تجھے تو سب علم ہے. تو اللہ فرما رہے کہ جب رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا، لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ، اور اللہ فرما رہے اس دن کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ رسولوں کی حاضری کو کس دن کے لیے مؤخر کیا گیا؟ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے. لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے. وہ فیصلے کا دن ہوگا، افراد کے درمیان بھی فیصلہ، قوموں کے درمیان بھی فیصلہ، کون ظالم ہے، کون مظلوم، کون حق پر ہے اور کون باطل پر. گروہوں کے درمیان، فرقوں کے درمیان، جماعتوں کے درمیان فیصلے کا دن. وما ادراک ما یوم الفصل، اور تمہیں کیا خبر کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اندازہ کیجئے، 3 انداز سے اس دن کی عظمت کی طرف متوجہ فرمایا. پہلے تو یہ سوال کیا، یہ رسولوں کی کارکردگی کی رپورٹ کو کس دن کے لیے مؤخر کیا گیا؟ یہ سوال کیا کس دن کے لیے مؤخر کیا گیا. متوجہ کرنا مقصود ہے کہ وہ بڑا عظمت والا دن ہے.
اور آگے فرمایا کہ فیصلے کے دن کے لیے. پھر فرمایا کہ تمہیں کیا خبر کہ فیصلے کا دن کیا ہے. یہ ساری باتیں اس دن کی عظمت کو بتانے کے لیے. کائنات کے نظام میں ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے, انتشار ہو جائے گا, ستارے بے نور ہو جائیں گے, چاند سیاہ ہو جائے گا, اور سورج کی چمک دمک ختم ہو جائے گی, اور رسولوں کو پیش کر دیا جائے گا, اور وہ فیصلے کا دن ہوگا. ویل یومئذ للمکذبین, اس دن تباہی ہے جٹلانے والوں کے لیے. الم نہلک الاولین, اب کچھ دیر کے لیے ایک اور منظر بدلتا ہے. یہ منظر بھی بدلتے جاتے ہیں. اب کچھ دیر کے لیے یوم الفصل, یوم الحساب, یوم القیامہ اور یوم الآخرت سے نظر ہٹا کر اس دنیا کی انسانی تاریخ کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. فرمایا الم نہلک الاولین, کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کر دیا؟ ثم نتبعہم الآخرین, پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کر دیں گے. اب اگلوں کو ہلاک کر دیا. اب کون تھے اگلے؟ قرآن نے تو چند قوموں کا ذکر کیا, قوم نوح کا, قوم عاد کا, قوم سمود کا, قوم لوط کا, اصحاب مدین کا. لیکن انسانیت کی طویل تاریخ میں نامعلوم کتنی ہی قومیں گزری ہیں اور کتنی ہی قوموں کو تباہ کیا گیا. آج کتنے ہی مقامات ایسے ہیں جہاں کھدائی کے دوران تباہ شدہ شہروں کے کھنڈرات اور ان کے آثار اور ان کی نشانیاں ملتی ہیں. لیکن قرآن نے تو صرف ان قوموں کو ذکر کیا جن سے عرب واقف تھے, اور جن تباہ شدہ قوموں کے شہروں کے پاس سے ان کے تجارتی قافلے شب و روز گزرتے رہتے تھے. ان کو متوجہ کیا, دیکھو یہ شہر ہیں, یہاں کبھی تم سے زیادہ طاقتور قومیں بستی تھیں. تو فرمایا کہ کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کر دیا, پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کر دیں گے. کذالک نفعل بالمجرمین, ہم یوں ہی مجرموں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے. جو اللہ کی سنت کل تھی وہی اللہ کی سنت آج ہے. ایسا نہیں ہے کہ کل تو اللہ ظالموں پر اپنا غضب نازل کرتا تھا اور آج ظالموں کو اللہ نوازے گا. نہیں, اللہ کی سنت نہیں بدلتی. اور کل بھی اللہ کے ہاں صرف باتیں نہیں چلتی تھیں, عمل کا سکہ چلتا تھا. آج بھی اللہ کے ہاں صرف باتیں, دعوے اور نعرے نہیں چلیں گے, اللہ کے ہاں عمل چلے گا. جیسے ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں, ہم اللہ کے پیارے نبی کے ماننے والے, کلمہ پڑھنے والے, عمل کرنے والے تو نہیں, اللہ کے نبی کی غلامی کرنے والے نہیں, اقتداء کرنے والے نہیں, اتباع کرنے والے نہیں, اللہ کے نبی کے نام لینے والے ہیں. اس لیے ہم اللہ کے لاڈلے, محبوب اور چہیتے ہیں. تو یہی دعویٰ تو یہود و نصارہ نے کیا تھا. وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤ, ہم اللہ کے بیٹے ہیں. اور بیٹے کا معنی اللہ کے چہیتے, پیارے اور اللہ کے محبوب ہیں. اللہ نے فرمایا فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ, اگر تم اللہ کے پیارے ہو تو پھر اللہ تمہیں عذاب کیوں دے رہا ہے, تمہیں سزائیں کیوں دے رہا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے؟ تم ذلیل کیوں ہو رہے ہو, تم پستی کا شکار کیوں ہو رہے ہو؟
ذرا اس سوال کو بدل دیجئے کہ یہ سوال یہود و نصارہ سے نہیں، یہ سوال آج کے بے عمل مسلمانوں سے ہو رہا ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہم اس کے محبوب اور پیارے ہیں، فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، پھر ساری دنیا میں تمہاری پٹائی کیوں لگ رہی ہے، ذلیل کیوں ہو رہے ہو، تم پر عذاب کیوں آیا ہوا ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق، تم بھی انسان ہو جیسے کہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے دوسرے انسان ہیں، کوئی چہیتا اور پیارا نہیں بنتا صرف نسب کی وجہ سے اور صرف بڑوں کا نام لینے کی وجہ سے، بلکہ اس کے لیے ایمان اور عمل ضروری ہے۔ تو فرمایا کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس دن جٹلانے والوں کے لیے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، ارے اللہ کو کتنی محبت ہے اپنے بندوں سے، انداز بدل بدل کر بات کو سمجھایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں تو پہلے قسم کھا کر قیامت کے وقوع کو بیان کیا، اور پھر قیامت کے دن کی عظمت کو بیان کیا، اور اس کے بعد پہلی قوموں کی تباہی کا ذکر کیا، اور اب اللہ پاک انسان کو یوں سمجھا رہے ہیں کہ تم پر جو میں نے ان احسانات کیے، ان احسانات پر ایک نظر ڈالو۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تم کو پیدا نہیں کیا حقیر پانی سے، کمزور پانی سے؟ اپنی تخلیق پر نظر ڈالو۔ یہ جنین جو ہے، اس کا سفر اللہ کیسے طے کرواتا ہے؟ وہ پانی کے ایک قطرے کو اٹھاتا ہے، وہ پانی جس کے اندر لاکھوں جرثومے ہیں بچہ پیدا کرنے کے، لیکن ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرتا ہے، اس کو محفوظ جگہ پر رکھتا ہے، اور خاص اندازے سے اور ایک معین وقت تک اس کی تربیت اور نشو و نما کرتا ہے۔ فرمایا کہ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تم کو پیدا نہیں کیا حقیر پانی سے، ضعیف پانی سے؟ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ایک معین وقت تک اس کو محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا، الی قدر معلوم، ایک معین وقت تک۔ فقدرنا، پھر ہم نے اندازہ کیا، فنعم القادرون، اور ہم خوب اندازہ کرنے والے ہیں، کس کو کیسے پیدا کرنا چاہیے، اعضاء کیسے بنانے ہیں، دل دماغ کیسا دینا ہے، یہ سب ہم نے اندازہ کیا، اور پھر ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس دن جٹلانے والوں کے لیے۔ الم نجعل الارض کفاتا، اب پھر منظر بدلتا ہے اور انداز بدل جاتا ہے۔ انفسی نعمتوں کے بعد آفاقی نعمتوں کا تذکرہ، انسان کے اندر کی نعمتوں کے بعد باہر کی نعمتوں کا تذکرہ، اور ان میں سے بھی اللہ نے یہاں پر صرف 3 نعمتیں بیان فرمائیں۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ احیاء و امواتا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی۔ یہ زمین ماں کی طرح اپنی ساری اولاد کو سمیٹے ہوئے ہے۔ جب تک انسان زندہ رہتا ہے تو زمین کی پیٹھ پر، جب مر جاتا ہے تو زمین کے پیٹ میں۔ فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے، اور اسی سے تم کو دوبارہ زندہ کھڑا کر دیں گے۔ تو فرمایا کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ زندوں کو بھی
اور مردوں کو بھی. وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ، اور ہم نے زمین میں بلند و بالا پہاڑ جما دیے. وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، اور ہم نے تمہیں میٹھے پانی سے سیراب کیا. زمین میں ہم نے بلند و بالا پہاڑ جما دیے. انسان آج کہہ رہا ہے، برسوں کی تحقیق کے بعد کہہ رہا ہے کہ زمین کی تہ کے اندر جو معدنیات پائی جاتی ہیں، جو گیسیں ہیں، جو پٹرول ہیں، اور جو آگے بھڑک رہی ہیں، اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین فضا میں ایسے اڑ رہی ہوتی جیسے خزاں زدہ درخت کے پتے اڑتے ہیں. آج کہہ رہے انسان. لیکن اللہ نے 1400 سال پہلے اپنے امی نبی کی زبان سے یہ کہلوا دیا کہ یہ پہاڑ زمین کے لیے وہ کام دے رہے جو لکڑی کے تختوں کو جوڑنے کے لیے میخیں کام دیتی ہیں. ان کو میں نے میخوں کی طرح جوڑ رکھا ہے، اور انہوں نے زمین کو اپنی جگہ پر جما رکھے. اگر یہ میخیں نہ ہوتی، پہاڑوں کا دباؤ نہ ہوتا، تو زمین ڈاواں ڈول رہتی، حرکت کرتی رہتی، تم زمین پر چل پھر نہ سکتے. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اللہ نے زمین میں یہ بھاری بوجھ، یہ پہاڑ رکھ دیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بندوں کو زمین کی حرکت کی وجہ سے تکلیف پہنچے. ایسے ہوتا جیسے سمندر میں کشتی چلتی ہے، چھوٹی سی کشتی، ذرا سی موج آ جائے الٹ جاتی ہے، وگرنہ حرکت کرتی رہتی ہے، سر میں چکر آتے ہیں، الٹیاں آتی ہیں، طبیعت خراب ہوتی ہے. تو اللہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے بندوں کو تکلیف پہنچے. اللہ نے فرما دیا کہ میں نے زمین کے اندر پہاڑوں کو میخوں کے طور پر گاڑا ہے. جس وقت میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اس سائنسی حقیقت کا اعلان ہوا تھا، اس وقت تک کوئی جانتا نہیں تھا کہ پہاڑوں کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، ان کی غرض و غایت کیا ہے. اللہ نے بیان کی اور کروائی اپنے نبی کی زبان سے، قرآن کے ذریعے سے. اور پھر فرمایا کہ ہم نے جو پہاڑوں کو بنایا تو بلند و بالا بنایا. رواسی شامخات، اونچے اونچے پہاڑ بنا دیے. یہ اونچے اونچے پہاڑ کیوں بنائے؟ اللہ اکبر، اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمت. آسمان سے بارش برستی ہے اور برف باری ہوتی ہے، اور بلند و بالا پہاڑوں پر برف کے پہاڑ بن جاتے ہیں، برف جمع ہو جاتی ہے، اور یہ پہاڑ انسانوں کے لیے ایک ٹینکی کا کام دیتے ہیں. اور جب گرمی آتی ہے وہ برف پگھلتی ہے، اور چشموں کے ذریعے سے، ندیوں، نالوں اور نہروں کے ذریعے سے اور دریاؤں کے ذریعے سے انسانوں، حیوانوں اور زمین کی سیرابی کا کام دیتی ہے. اور رکھا اللہ نے بلند و بالا پہاڑوں پر، اس لیے کہ آپ سوچئے کہ اگر یہ برف ہماری گلیوں میں گرتی، کچرا گھروں میں گرتی، تو کتنا گندا پانی حاصل ہوتا. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے بندوں کو ایسا پانی ملے جو آلودہ ہو. ایسی جگہ اس برف کو گرایا جہاں وہ برف ہماری گندگی سے آلودہ نہیں ہو سکتی، فضا پاک صاف، اور ایسا صاف پانی کہ ویسا پانی وہ بھی صاف نہیں جو ہم اپنے گھروں میں ابال ابال کر تیار کرتے ہیں. ان چشموں کا پانی
کتنا مہنگا فروخت ہوتے دنیا کے اندر. اور کیا انتظام کیا اللہ نے حفاظت کا انتظام کیا آلودگی سے پاک رکھنے کے لیے کہ بلند و بالا پہاڑوں پر اس برف کو گرایا اور وہاں سے پانی کی شکل میں بہ بہ کر وہ انسانوں تک آئی. اور انسان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا، اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو ممکن نہیں تھا کہ اتنے بڑے بڑے ٹینک اور ڈیم بنا سکتا کہ جن کے ساتھ یہ سال بھر کی ضروریات کا ذخیرہ کر سکتا. دنیا کے ترقی یافتہ سے ترقی یافتہ ممالک وہ ایسے ڈیم اور اتنے ٹینک بنانے پر قادر نہیں ہیں کہ اتنا پانی ذخیرہ ہو جائے کہ سال ہا سال انسانوں، حیوانوں، چرندوں، پرندوں اور زمین کی سیرابی کا کام دے سکے. لیکن اللہ نے یہ انتظام کر دیا. تو اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ، اور ہم نے بلند و بالا پہاڑ جما دیے. وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، اور ہم نے تم کو میٹھا پانی پلایا. میٹھا پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جٹلانے والوں کے لیے جو ایسے دلائل کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لاتے. ان کو ایمان قبول کرنے کی توفیق حاصل نہیں ہوتی. انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، چلو اس کی طرف جس کو تم جٹلاتے تھے. یہ انفسی اور افاقی نعمتوں کے بعد دوبارہ روئے سخن قیامت کی طرف متوجہ ہو رہا ہے. فرمایا کہ کہا جائے گا کہ چلو اس کی طرف جس کو تم جٹلاتے تھے. انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے. لا ظلیل، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا، ولا یغنی من اللہب، اور نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا. محشر کی گرمی، انسان سائے کا متلاشی، کوئی سائے کی جگہ مل جائے، اس گرمی سے محفوظ ہو جاؤں. جب انسان سائے کی تلاش میں ہوگا محشر کی گرمی میں، تو اللہ اپنے بندوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا. اور نافرمانوں سے کہا جائے گا کہ ہاں تمہارے لیے بھی سائے کا انتظام ہے. یہ استہزاء کے طور پر ان کو ذلیل کرنے کے لیے تمہارے لیے بھی سائے کا انتظام ہے. کون سا سایہ؟ یہ جہنم کی آگ سے جو دھواں اٹھ رہا ہے، اس دھوئیں کا سایہ. چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخیں والا، نہ تو ٹھنڈک پہنچاتا ہے اور نہ آگ کی لپٹ سے بچا سکتا ہے. انہا ترمی بشرر کالقصر، وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی. ایسی آگ کہ اس کی چنگاریاں، آگ نہیں، آگ کی چنگاریاں. فرمایا کہ اتنی بڑی بڑی جیسے پتھروں سے بنائے ہوئے محل ہوتے ہیں. کأنہ جمالۃ صفر، گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں. عرب جو تھے یہ کالے اونٹوں کو زرد کہتے تھے. تو اس آگ کا دھواں کالا سیاہ، جیسے دور سے عرب کے صحرا میں کو دیکھے تو اونٹوں کی قطار آ رہی، ایک کے بعد دوسرا اونٹ اور کالے اونٹ، ایک عجیب سا منظر. تو فرمایا کہ یوں ہی
جہنم کی آگ سے اٹھنے والے دھوئیں اور چنگاریوں کا منظر ہوگا. ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس دن جٹلانے والوں کے لیے. ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہے جس میں وہ کچھ نہ بولیں گے. ولا یؤذن لہم فیعتذرون، نہ انہیں عذر پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی. کروڑوں انسان، اربوں انسان حشر کے میدان میں جمع، مگر خاموش، خوفناک خاموشی. نہ کوئی بات کر سکے، نہ عذر پیش کر سکے کہ عذر کا وقت چلا گیا. جب عذر کا وقت تھا تو چند آنسو بہا دیتا تو اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا. آج جب عذر کا وقت نہیں رہا، آج آنسوؤں کی نہر بھی بہا دے تو بھی کسی کام نہیں آئے گی. جب عذر کا وقت تھا یہ توبہ کر لیتا، اللہ معاف کر دیتا. لیکن جب اس وقت توبہ نہ کی، آج توبہ کرے گا لیکن یہ توبہ اس کو فائدہ نہیں دے گی. سورہ غافر کی آیت نمبر 52 میں فرمایا یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، اس دن ظالموں کو ان کی معذرت فائدہ نہیں دے گی. وَلَهُمُ اللعنہ، اور ان کے لیے لعنت ہوگی. وَلَهُمْ سُوءُ الدار، اور ان کے لیے برا انجام. حالانکہ توبہ نہ کر کے انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتے، اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑتا. آج توبہ نہ کرنے کی وجہ سے گھروں میں بے سکونی، خاندانوں میں جھگڑے، دولت بھی جاتی ہے، عزت بھی جاتی ہے. اللہ کا دروازہ چھوڑنے کی وجہ سے اور قرآن کی تعلیمات چھوڑنے کی وجہ سے ہماری زندگی تلخ، ہر طرف تلخی. ازدواجی زندگی میں تلخی، خاندانی زندگی میں تلخی، معاشی زندگی میں تلخی، معاشرتی زندگی میں تلخی، سیاسی زندگی میں تلخی. تلخیاں ہی تلخیاں، زندگی کا مزہ نہ رہا. اللہ اکبر. موضوع تو یہ نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ کچھ ایسا ذہن پر چھایا کہ بیان کیے بغیر رہ نہیں سکتا. آپ نے اخبارات میں دیکھا چند دن پہلے، اب واللہ عالم ماں باپ پر الزام لگا رہی اور باپ ماں پر. لیکن جو خبر پہلے شائع ہوئی، ایک ماں نے اپنے 2 معصوم بچوں کو، 6 مہینے کے 2 بیٹے، ان کو زندہ جلا دیا. 6 مہینے کے 2 بیٹے. اور کتنے ہی لوگ ہیں جو مطلقاً اولاد کے لیے ترستے ہیں، اور پھر کتنے ہی ایسے ہیں جو نرینہ اولاد کے لیے تڑپتے ہیں، بیٹوں کے لیے تڑپتے ہیں کہ اللہ بیٹا دے دے. حکیموں کے پاس جاتے ہیں، عطائیوں کے پاس جاتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں، قبروں پر جاتے ہیں، ایمان بھی خراب کرتے ہیں، دولت بھی ضائع کرتے ہیں، اولاد مل جائے. لیکن وہ ماں کیسی ماں جس نے اپنے بچوں کو خود اپنے ہاتھوں سے زندہ جلا دیا. میں اور آپ نے اخبارات میں خبر بھی دیکھی، تصویریں بھی دیکھی. اور پھر وہی ماں یہ کہہ رہی ہے، پچھتاوے کا اظہار کر رہی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے غلط تعلق قائم کیا. اگر میں یوں کہوں تو مناسب ہوگا، میں نے شریعت کے راستے کو چھوڑا، میں نے گندگی کا راستہ اختیار کیا، عشق پر از فسق کا راستہ اختیار کیا، غلاظت کا راستہ اختیار کیا،
جس نے مجھے یہاں تک پہنچایا، یہ اس کو پچھتاوا ہو رہا ہے، لیکن قیامت کے دن کا پچھتاوا آج کے پچھتاوے سے کہیں زیادہ شدید ہوگا۔ اس توبہ نہ کرنے کی وجہ سے، میں جو بتانا چاہتا ہوں، اس گناہوں کی زندگی کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے ہماری زندگی کتنی تلخ ہو چکی اور کتنی مشکل ہو چکی، اور کیسے سکون اٹھ گیا اس میں سے۔ تو آج میرے بزرگوں اور دوستوں اور میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج توبہ کا وقت ہے، آج توبہ کر لی جائے۔ آج کی توبہ قیامت کے دن کی ندامت سے ہمیں بچا سکتی ہے۔ آج ہماری آنکھوں سے بہنے والے آنسو یہ جہنم کی آگ کو ہمارے لیے حرام کر سکتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن بولنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، اور اس دن کسی کو عذر پیش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم الفصل، یہ ہے فیصلے کا دن۔ جمعناکم والاولین، ہم نے تم کو بھی جمع کر دیا اور تم سے پہلوں کو بھی ہم نے جمع کر لیا، سب کو جمع کر لیا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ، اگر کوئی تدبیر کر سکتے ہو تو کرو۔ تم بڑی تدبیریں کرنے والے تھے، بڑے چلاک تھے، بڑے ہوشیار تھے، اور بڑے فریبی تھے، اور بڑی چالیں چلا کرتے تھے، اور بڑے اختیار والے اور اقتدار والے اور قوت و طاقت والے تھے، تو آج کچھ کر سکتے ہو تو کرو کرو۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ، اگر کوئی تدبیر کر سکتے ہو، چال چل سکتے ہو، مکاری کر سکتے ہو تو کرو، آج کرو۔ دنیا میں تو میں نے تمہیں تھوڑا سا اختیار دیا تھا، اس اختیار کی بنا پر تمہارا دماغ ہی خراب ہو گیا، تم یہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ گئے اور اپنے حقیقی اللہ کو بھول گئے۔ تو آج چلو، آج کرو، کوئی تدبیر کر سکتے ہو تو۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب ایک منظر اور بدلتا ہے، فرمایا کہ ان المتقین فی ظلال وعیون، اللہ یوں منظر بیان کرتے ہیں گویا کہ بہشت سامنے ہے، بہشت کے باغات اور درخت لہلہا رہے ہیں، نہریں بہ رہی ہیں، اور ایک عیش اور طرب کی زندگی ہے، اور متقی اور اللہ کے نیک بندے ساؤں میں، درختوں کے سائے میں اور چشموں کے کنارے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور من چاہے پھلوں سے دل بہلا رہے ہیں۔ سامنے منظر بیان کر دیا، ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک متقی سائے میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، وفواکہ مما یشتہون، اور جو پھل وہ چاہیں گے وہ ان کو ملیں گے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر جنت کے بعض ایسے پھلوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے جو دنیا میں بھی پائے جاتے ہیں، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کے پھلوں میں اور دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں صرف نام کی حد تک اشتراک ہے، حقیقت میں کوئی اشتراک نہیں ہے، اور آخرت کی نعمتوں کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ یہ جو اللہ نے بعض نعمتوں کو ذکر کیا، یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے، کلو واشربو ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے۔
इन्ना कज़ालिक नज्जिल मुहसिनीन, हम नेक लोगों को ऐसी ही जजा दिया करते हैं। पहले फरमाया था कज़ालिक नफ़अलु बिल मुजरिमीन, हम मुजरमों के साथ यूं ही किया करते हैं। और यहां फरमाया कि हम नेकोकारों के साथ यूं ही किया करते हैं। मुजरमों के लिए जो कानून था वो भी नहीं बदला, और नेकोकारों के लिए जो कानून था वो भी नहीं बदला। वैलुन यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन, तबाही है उस दिन जुटलाने वालों के लिए। अब एक और मंजर आखिरत से दुनिया की तरफ यह मंजर आता है। फरमाया कि कुलू व तमत्तऊ कलीलन इन्नकुम मुजरिमून, खाओ, नफा उठा लो थोड़े वक्त के लिए, मजे कर लो, बेशक तुम ही मुजरिम हो। वैलुन यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन, तबाही है उस दिन जुटलाने वालों के लिए। व इज़ा क़ील लहुमुर्कऊ ला यरकऊन, जब उनसे कहा जाता है अल्लाह के सामने झुक जाओ, तो वो अल्लाह के सामने नहीं झुकते। और क़यामत के दिन झुकना चाहेंगे लेकिन झुकने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये कमर अकड़कर सख्त होकर तख्ते की तरह हो जाएगी। सजदे में पड़ना चाहेंगे लेकिन सजदा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। खाशिअतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्लह ज़ालिकल यौमुल लज़ी कानू युअदून यौम युक्शफु अन साक़िम। क्या फरमाया? यौम युक्शफु अन साक़िन वयुदऔन इला सुजूद फला यस्ततीऊन, सजदे की दावत दी जाएगी लेकिन सजदा नहीं कर सकेंगे। और आज सजदे की दावत दी जाती है और सजदा करते नहीं है। फरमाया कि जब उनसे कहा जाते अल्लाह के सामने झुको, नहीं झुकते। वैलुन यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन, खराबी है उस दिन जुटलाने वालों के लिए। फबिअय्यि हदीसिम बअदहु युमिनून, इस कुरान के बाद और कौन सा कलाम ऐसा हो सकता है जिस पर ये ईमान लाएं? अल्लाहु अकबर। फबिअय्यि हदीसिम बअदहु युमिनून, इस कुरान के बाद और कौन सा कलाम ऐसा हो सकता है जिस पर ये ईमान लाएंगे जो कुरान से मुतासिर नहीं होते।